اللہ عز و جل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور رواہ البخاری فی صحیحہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس انسان کی قدر و منزلت ہے، اس انسان کا مقام اور مرتبہ ہے جس کے اعمال میں عقیدہ توحید کی مضبوطی کے بعد ایمان کی تکمیل کے بعد نیک اعمال کا ذخیرہ اور نیک اعمال کی دولت ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے اور نیک اعمال رکھنے والے شخص کے لیے بہترین انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی ہی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کی خسارے، نقصان اور گھٹنے والوں کی علامات بیان کرتے ہوئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے، گھاٹے اور نقصان سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے
آخرت کی کامیابی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی نیک اعمال کو قرار دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جنتوں کے اندر مہمان نوازیاں ہوں گی۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال بندے کی ہی زندگی ہے، اور نیک اعمال والے بندے کی ہی آخرت ہے۔ زندگی وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، بے عملی یا بد عملی ہے، اس بندے کے لیے نقصان، خسارہ، ہلاکت اور بربادی۔ اور جب ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر معاملے کے اندر، ہر مسئلے میں لوگ دوڑ لگاتے نظر آتے ہیں، کمپٹیشن اور مقابلہ بازی ہوتی نظر آتی ہے، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا معاملہ ہے کہ جس میں نہ مقابلہ بازی ہے، نہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ہے، اور نہ ہی نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی تگ و دو ہے۔ محض سستیاں ہیں، محض غفلت ہے، محض لاپرواہی ہے، اور حقیقی معنوں کے اندر آج کے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں نیک اعمال کی قدر، فضیلت اور منزلت کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان اور عقیدہ توحید کے بعد اپنی رحمت کا سبب، نصرت الہی کا سبب، برکت کا حصول، اپنی رضا اور رحمت کی بنیاد نیک اعمال کو قرار دیا کہ جس کے پاس نیک عمل ہیں اس کی زندگی اعمال صالحہ میں گزرتی ہے، وہ اعمال سیئہ سے بچتا ہے، وہ بے عمل اور بد عمل لوگوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کا شکار اس کا شمار عامل الصالحات والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا اور رحمت بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات بھی اس کے ساتھ ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مصائب، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ، دنیا کی لڑائی اور جھگڑے، دنیا کے اندر جو دنیا کی رنگینیوں میں بندہ مگن اور دلدلوں میں پھنس جاتا ہے، اس سے بچاؤ کا یہی واحد ذریعہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ توحید، ایمان مضبوط ہو اور اس بندے کے پاس نیک عمل موجود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سی نیکی سب سے افضل ہے، کس عمل اور نیکی کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمت ہے؟
اللہ کے ہاں اس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آنا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا، یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا۔ ایک بندے کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایک بندے کے پاس صحیح معنوں میں ایمان اس کے اندر موجود ہو، بلا شک و شبہ والا، وہ شکوک و شبہات سے پاک، وہ متزلزل ہونے اور ڈگمگانے سے پاک ایمان، ثابت قدمی والا ایمان، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے والا ایمان، وہ شرک کی نجاستوں سے محفوظ ایمان، وہ کفریہ کلمات، کفریہ اعمال اور کفریہ اقوال سے پاک ایمان، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کے راستے اور طریقے پر چلتے ہوئے ایسا سنت اور حدیث والا ایمان، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں درست ہو جاتا ہے، ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے، ایمان میں پورا ہو جاتا ہے، پھر کون سا ایسا عمل ہے جس کی سب سے زیادہ قدر اور منزلت ہے، جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آج تک جن لوگوں کو اس عمل میں شکوک و شبہات تھے نا، جو بندے اس عمل کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، متزلزل تھے، ڈگمگانے والے تھے، آج امت مسلمہ کی حالت دیکھ کر ان کو بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کی عزت رکھی ہے، اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کی غیرت رکھی ہے، اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کے لیے غلبہ رکھا ہے، فتوحات رکھی ہیں، اللہ نے اس عمل میں عزت رکھی ہے، اور اس عمل کو چھوڑ کر ذلت اور رسوائی۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، تیسرے نمبر پر پھر آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، نیکیوں والا حج، اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا حج، یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح البخاری کی اس حدیث سے 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، اللہ کی رضا اور رحمت کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے، عزت اور غلبے کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اللہ کی رضا اور رحمت ہے، نہ اس کے بغیر نیکیوں کی قبولیت ہے، نہ اس کے بغیر اللہ کے غیظ اور غضب اور ناراضگی سے محفوظ ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی کوہان اور اسلام کی بلندی اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی۔ امت مسلمہ کا یہ منہج ہونا چاہیے، مسلم حکمرانوں کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، اسلامی فوج کے اندر ان کا یہ وصف ہونا چاہیے، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس لمحے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہو، حی علی الجہاد کی آواز لگا دی جائے کہ آ جاؤ،
جہاد کا وقت ہو گیا، کفار سے لڑنے کا وقت ہو گیا ہے، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کا، سینہ سپر ہونے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جہاد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان کی غیرتوں کو بھی باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ان کے ایمان اور عقیدے کو، ان کے نظریات اور ان کی تعلیمات اور ان کے دین کو بھی محفوظ رکھے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے جانے والوں کو وفد اللہ کہا ہے، اللہ کا وفد اور اللہ کا مہمان قرار دی۔ اس سفر کی اتنی قدر اور منزلت ہے کہ یہ جب وہاں جا کر دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کے سفر کی وجہ سے، مناسک حج کی ادائیگی کی وجہ سے، اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جن کے لیے یہ دعائیں کرتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے میری رضا اور رحمت کے لیے دور دراز اور لمبے راستوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچ کر میری رضا اور رحمت کی تلاش میں۔ اور پھر جب بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، لغو کام، بیہودہ بات، گناہ والا کام نہیں کرتا، نافرمانی والا کام نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ اس حاجی کو حج کرنے کی وجہ سے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ نے بڑی بڑی رحمت کا، اللہ کی طرف سے برکات کا، اللہ کی رضا اور رحمت کا اعلان کیا ہے، بڑے بڑے ایسے عمل بیان کیے ہیں، وہ عمل کرنے والا اللہ کی رضا اور رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے عمل، ایسا اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سرٹیفکیٹ ہیں، رحمتوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور نیک اعمال کرنے والے کے لیے تو اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے کے بہت قریب ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ۔ شریعت مطہرہ نے کچھ ایسے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے، وہ عمل انسان جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے حج کے برابر ثواب اور اجر عطا کر دیتا ہے۔ عمل کرنے والا وہ عمل کرتا ہے، ثواب دینے والا، اجر دینے والا، اس کی جزا دینے والا رب اس عمل کی وجہ سے اس کو حج کے برابر اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ تو وہ ہے جو حج کی طاقت نہیں رکھتا لیکن حج کی نیت کرتا ہے، حج کی خواہش اس کے دل میں ہے، صدق دل سے اس کی نیت ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی بیت اللہ کا حج کروں، میں بھی وہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کروں، میں بھی بیت اللہ کے گرد جناب طواف کروں، میں بھی منی میں جاؤں، مزدلفہ میں جاؤں، عرفات میں جاؤں، میں بھی وہاں حاجیوں میں شمار ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔
یہ دنیا چار بندوں کے لیے ہے، چار گروہ کے لیے ہے۔ عبد رزقہ اللہ مالا و علما فہو یتقی فیہ ربہ، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا دنیا کا اور اللہ نے اس کو دین کا علم بھی دیا۔ اب اس مال اور دین کی علم کی وجہ سے فہو یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے نا، جو اس کو دین کا پتہ چلا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلا ہے، اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو تر رکھتا ہے، رشتوں کے اندر محبت، اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے۔ اپنی انا کا، اپنی دشمنی، عداوت اور بغض رشتہ داروں کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ رشتہ داری کو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ فِيهِ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ کا اس میں حق سمجھتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ جو دنیا میں چار قسم کے بندے ہیں نا، یہ ان میں سے سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ یہ سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ مال والا افضل ہو گیا، یہاں پر مال والا جس کے پاس اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے، اس کے پاس اللہ نے مال کی فراوانی عطا کر دی ہے، اللہ نے مال اور دنیا کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اور اس مال اور نعمتوں کے ساتھ، ان فیکٹریوں اور جائیداد کے ساتھ، ان جناب اس کی جو بزنس اور کاروبار اور کھیتی باڑی اور اس کی زمینوں کے ساتھ دوسری چیز اللہ نے کیا دے دی؟ وَعِلْمًا، مال کے ساتھ اللہ نے اس کو دین کا علم بھی دے دیا۔ پھر اس علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے لیے اس میں حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ انسان ساری دنیا میں، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا بندہ یا دوسری قسم کے لوگ یا دوسرا گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، دین کے علم کا، اسلام کا، تعلیمات کا، قرآن و سنت کا، شریعت کا علم تو ان کے پاس آ گیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اللہ نے دنیا کا مال ان کو نہیں دیا۔ دنیا کا مال نہ ہونے اور دین کا علم ہونے کی وجہ سے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت میں سچا ہے، یقول، اور سچی نیت سے یہ خواہش، یہ نیت کرتا ہے کاش لو ان لی مالا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، فلاں بندہ جو کتنی نیکیاں کرتا ہے، کتنا مال خرچ کرتا ہے، کبھی مسجدیں بناتا ہے، کبھی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے، کہیں بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتا ہے، کہیں یتیم اور مساکین بچوں کی پرورش کرتا ہے، کہیں جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتا ہے، کہیں دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، کہیں وہ حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی وہ جناب عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، کہیں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، یہ مال نہ ہونے والا بندہ بھی سچی نیت کے ساتھ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی اس بندے کی طرح مال ہوتا، میں بھی اسی کی طرح دین کے کاموں میں خرچ کرتا، فَأَجْرُهُمَا سِوَاءٌ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنا اجر اللہ نے اس مال والے کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے دیا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی اجر اور ثواب اس سچی نیت کرنے والے غریب آدمی کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ، یہ اچھی خواہش کا فائدہ۔ وہ گھر بیٹھا ہے، وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر، اپنے کام میں، اپنی دہاڑی میں، اپنی مزدوری کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی نوکری کے اندر مصروف ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، اس نے مسجد پہ اتنا خرچ کر دیا، اس نے مدرسے کو اتنا دے دیا، اس نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں پہ خرچ کر دیا، یہ تو جناب ہر سال عمرے کے لیے چلا گیا، اس نے حج بھی کر لیا۔ یہ خواہش پیدا کرتا ہے، یہ نیت پیدا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو، میں بھی ایسے ہی کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی سچی نیت کی وجہ سے مسجدوں کے اوپر خرچ کرنے کا، مدرسوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو جناب بیوہ عورتوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو یتیم مسکین بچوں پہ خرچ کرنے کا، اس کو عمرے کا، اس کو حج کا، اس کو جناب جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب اس کی نیت کی وجہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ
وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، جس کو اللہ نے مال تو بہت دے دیا، زمینیں جائیدادیں بڑی دے دیں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے، انکم، سورس آف انکم عطا کر دیے، دنیا کا مال تو دے دیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، بے علم ہے، بے عمل ہے، دین کا نہیں پتہ، اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کا نہیں پتہ، قرآن و سنت کے علم سے دور ہے، شریعت کے علم سے عاری ہے، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اس کے پاس علم نہیں ہے، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اس مال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا ہے، اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، بندے کو بندہ سمجھتا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، غریب رشتہ دار کے ساتھ جناب بیٹھنا پسند نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، غریب رشتہ داروں کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، جناب اس کے اندر اتنی نخوت ہے، اتنا نخرہ ہے، اتنا تکبر کبر ہے، اتنا اس کے اندر جناب اکڑ پیدا ہو چکی ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس مال کی فراوانی کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے، لا یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈرتا ہی نہیں، مال ہی بڑا ہے، انکم ہی بڑی ہے، بینک بیلنس ہی بڑے ہیں، کوٹھیاں، گاڑیاں اور جناب طرح طرح کے اس کے پاس دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں تو موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں مال کی وجہ سے اس کے پاس جو دین کا علم نہیں ہے، صرف مال تھا، اس نے لوگوں کا حق بھی پورا نہیں کیا، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اپنے دل میں پیدا بھی نہیں کیا، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی نہیں کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس رشتہ دار کے دروازے پر جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس غریب بہن کے پاس دروازے پر جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس چچا تایا ماموں کے پاس جانے کی، میرے پاس سب کچھ دیا، اللہ کا سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے، میں کسی سے کوئی دانے لے کر کھاتا ہوں، میں کسی کا کوئی کانا ہوں، میں کسی کا فلاں ہوں، میرے پاس سب مال کی فراوانی، یہ غریب کیڑے مکوڑے، یہ غریب رشتہ دار، یہ کوئی انسان، یہ بندے نہیں ہیں، میں ان کو جناب انسان اور ان کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ کا حق بھی نہیں سمجھتا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، مال دولت ہونے کے باوجود، امیری ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کائنات میں سب سے گندا ترین انسان ہے، اور سب سے اخبث اور سب سے گندی ترین منزل کے مقام اور مرتبے کے اوپر ہے۔ ہاں لوگ تو عزت کریں گے اس کی، یہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے، یہ اسلام تو اس کو ہو جائے گا، پروٹوکول اور سلوٹ تو اس کو ملتے چلے جائیں گے، اس کی زبان اور شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا مقام اور مرتبہ اور جناب اس سے سلام اور مصافحہ تو کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، جتنا بڑا مرضی وزیر بن جائے، جتنا بڑا مرضی وزیر بن جائے، جتنا بڑا مرضی ایم پی اے ایم این اے بن جائے، صدر اور جناب وزیر اعظم بن جائے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ اخبث المنازل، سب سے گندا ہے، سب سے گندی اور خبیث جگہ پر ہے۔ اور چوتھا بندہ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، ولا علمًا، دین کا علم بھی نہیں دیا، غریب بھی ہے اور بے علم بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، اور دین کا بھی پتہ نہیں، نہ مال ملا، نہ دولت ملی، اور نہ ہی دین کا علم ملا۔ فَهُوَ يَقُولُ، کسی چودھری کو دیکھتا ہے، کسی وڈیرے جگیردار کو دیکھتا ہے، کسی ایم پی ایم این او کو دیکھتا ہے، ان طاغوتوں کو دیکھتا ہے، ان فرعونوں کو دیکھتا ہے، کیسی کیسی گاڑیاں، 150 گاڑی کا قافلہ، اور ان فرعونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا نا، اس طرح کی گاڑیاں میں بھی رکھتا، میں بھی کسی سے سلام نہ لیتا، جناب روٹر والی اشارے والی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، اس طرح میرا پروٹوکول بھی ہوتا، میرے ساتھ بھی پولیس، انتظامیہ، سیکورٹی ادارے ہوتے، میرے پاس بھی ایسا ہوتا، لو ان لی مال لعملت فیہ بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی امیر ہوتا، میں بھی جگیردار ہوتا، میں بھی اس طرح وڈیرا ہوتا، میں بھی وزیر مشیر ہوتا، جس طرح یہ بندہ کرتا نا، اسی طرح میں نے
نے بھی کرنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ لاچار ہے، لیکن اس کی نیت بری ہے۔ فَهُوَ وِزْرُهُمَا سِوَاءٌ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی گناہ دے دیتا ہے، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتا ہے، اتنی ہی نافرمانی کا اس کو گناہ ملتا ہے جتنا گناہ اس فرعون کو، اس طاغوت کو، اس مال والے جناب بندے کو ملا ہے، جس کے مال کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت کا اور اس کے اندر صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا جذبہ اور سلسلہ اور اس کی نیت اور مسلمان ہونے کا وصف ہی ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا اس نے، بیٹے کی شادی کی ہے، کیا کمال کر دیا اس نے، میرے پاس بھی ہوتا نا تو میں بھی بیٹے کی شادی ایسے ہی خرچ کرتا۔ وہ کروڑوں روپے لگا کے مجرم بنا، یہ فری میں مفت میں مجرم بن گیا۔ اس نے میلہ لگایا ہے، میرے پاس بھی ہوتا میں بھی بابا جی کے میلے پہ ایسے خرچ کرتا۔ وہ کروڑوں لاکھوں لگا کر مجرم بنا، یہ نیت کی وجہ سے مجرم بن گیا۔ میں بھی ایسے کرتا جیسے اس نے کیا ہے، میں بھی یہ کرتا جیسے اس نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ اس پر ڈال دیں گے، اتنا گناہ اس کو ملے گا جتنا اس لاکھوں کروڑوں کو نافرمانی کے راستے پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا سمجھ آتی ہے؟ اگر اللہ نے مال نہیں دیا، اللہ نے ایک عمل کی طاقت نہیں دی، اللہ نے ایک حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی طاقت اس بندے کو نہیں دی، وہ رزق حلال کمانے میں مگن ہے، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں مگن ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، لیکن ان فرائض کی ادائیگی کے اندر، نیک اعمال کے اندر وہ حج عمرہ کی، نیکی کی، نیک عمل کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی خواہش کی وجہ سے اس کو حج کا، عمرے کا، اس نیک عمل کا ثواب اور اجر عطا کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے پیدل چل کر آتا ہے، اور آتا کس حالت میں ہے؟ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، با وضو گھر سے نکلا، متطہر اور طاہر ہو کر گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، جیسے حج کرنے کے لیے جانے والے بندے کو اللہ اجر اور ثواب عطا کر دیتا۔ اور جو نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا، وَمَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور گھر سے باوضو ہو کر نکلا، تیاری کر کے نکلا، وضو کیا، طہارت کی، پھر گھر سے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مکمل عمرہ کرنے والے کے عمرے جتنا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو اس بندے کے لیے جو گھر سے فرض نماز یا نفل کے لیے نکلے، جو نکلے ہی نا، جو طاہر ہو، متطہر ہو، باوضو ہو، وضو کر کے گھر سے نکلے، اور جس کی نمازوں کی نمازیں فوت ہو جائیں، دن کے دن سارا دن فجر نہ پڑے، ظہر عصر مغرب عشاء نہ پڑے، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، اس بندے کی بدبختی اور بدقسمتی کیسے ہوگی؟ دنیا بھی اللہ تنگ کر دے گا، قبر کی زندگی بھی اللہ بری بنا دے گا، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اس کی تنگ کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے با جماعت فجر کی نماز ادا کی، با جماعت فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز میں شامل ہوا، قرآن کی تلاوت کو سنا، قیام کیا، رکوع کی، سجدہ کیا، تشہد کی حالت میں بیٹھا، امام نے سلام پھیر دیا، وہ بھی سلام پھیر لیتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس کی زبان پر جاری ہے، وہ ساری ہے، وہ 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو سورج نکل
نکلنے تک وہ بیٹھا ہے اور بیٹھ کر اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، پھر سورج نکل آیا، اشراق کا وقت ہو گیا، سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد وہ اٹھا اور 2 رکعتیں اس نے اشراق کی ادا کر لی، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے ایک حج اور ایک عمرے کا اجر اور ثواب عطا کر دیا۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط فجر کی نماز با جماعت ادا کر، دوسری شرط فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، تیسری شرط جب سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کریں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلتیں ہیں، یہ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، یہ اللہ نے اتنا اجر اور اتنا ثواب رکھا۔ دوسری روایت جو ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ یصلی صبحۃ الضحیٰ، یہاں تک کہ چاشت کی اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، کان کاجر حاج او معتمر تامن حجتہ و عمرتہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حاجی جتنا اجر عطا کر دیتا ہے جو حاجی اپنے حج کو بھی اور عمرے کو بھی مکمل کر کے واپس آتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت، مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے۔ بعض لوگوں نے اپنے بیڈ روم کو مسجد بنایا ہوتا ہے، بس اٹھ پڑے، جب جاگ آئی اٹھے، وضو کیا، چھینٹے مارے 4، ادھر ہی 2-4 رکعتیں پڑھ لی اور پھر سو۔ میں مسجد میں نماز فجر کی گھر ہی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ گھر مسجد کی نماز پڑھنے کا، فرض نماز پڑھنے کا کیا سلسلہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا شریعت ہے؟ یہ سب سارے کے سارے اپنی خواہش، اپنے آپ کا دین بنایا ہوا ہے۔ گھر میں فرض نماز کا وجود نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، لاچار ہے، مسجد میں آ نہیں سکتا، یا مسافر ہے، سفر کے بعد گھر واپس آیا، نماز کا ٹائم گزر گیا، کسی ایسی اضطراری حالت میں تو وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو سمجھ آتی ہے، ہٹا کٹا ہے، بہترین صحت مند تندرستی ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آ جاتا جی، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکتے، یہ کھیلوں کے لیے، یہ کودوں کے لیے، جوئے کے لیے، یہ ان ساری عیاشیوں کے لیے دوسرے شہر بھی چلے جاتے ہیں، سفر بھی کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، نماز کی ٹائم کی باری آتی ہے تو بس جی مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ اتنا ایمان کمزور، کسی کہنے والے نے کہا تھا جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ بیڈ سے اٹھا کر تجھے مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان تجھے کل قیامت کے دن جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ اتنا کمزور ایمان کہ وہ بستر سے اٹھا کر تجھے مسجد میں لا ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ایمان 4 پیسوں کے لیے تجھے وہ دکان بند کرنے پہ مجبور ہی نہیں کرتا، اتنا کمزور ایمان دوستوں کی مجلس چھوڑ ہی نہیں سکتا جی، یار دوست ناراض ہو جائیں گے، تو اٹھ کے تیرے پاس آئے تھے تو مسجد میں چلا گیا، اتنا کمزور ایمان، تو اس کو میچ اور جناب وہ ٹی وی کی جان چھوڑ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ایمان، تو اپنے ناول ڈائجسٹ اور انٹرنیٹ کی دنیا سے نماز کے لیے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ایمان، تو اپنی ڈیرے داری اور جناب اپنی دکان اور ہوٹل اور تھڑے پر بیٹھا ہے، فضول میں گپے مار، وہاں سے تو آ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ایمان کہ نوکری کرنے پہ تو تجھے مجبور کرتا ہے، اور نوکری کے دوران پانی لگانے کے درمیان، کھاد ڈالنے کے درمیان، وہ جناب چارہ کاٹنے کے درمیان، زمینداری کے درمیان تجھے 10 منٹ نہیں دیتا تیرا ایمان کہ تو وہاں وضو کر کے ایک کونے میں اپنی وہ پلی بچھا لے، اپنا کوئی چیز بچھا لے، کوئی سر کا کپڑا نیچے بچھا کر وہاں نماز ادا کر لے کہ تیری پانی کی باری ہے، تیرے کھاد کا مسئلہ ہے، تیرے بیج کا مسئلہ ہے، تیری ٹریکٹر کا مسئلہ ہے۔ اتنا کمزور ایمان جب لوگوں کے پاس موجود ہو تو اتنے کمزور ایمان پر بل بوتے پر اور بھروسہ کرتے ہوئے کامیابیاں اور نجات اور اللہ کی رحمتیں میرے بھائیوں نہیں ملا کرتی۔ رحمتوں کا نزول، برکات کا نزول، اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید کا نزول، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیوں اور نجات کا نزول ایمان کی مضبوطی پر ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی اتنا کمزور ہے کہ جو سگریٹ کے ایک پیکٹ پہ بک جاتا ہے، سگریٹ کے ایک ڈبی پہ بک جاتا ہے، چند پیسوں اور چند ٹکوں اور روپیوں پہ بک جاتا ہے، لیکن جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی خیر اور برکت نازل ہوگی، آخرت میں بھی خیر اور برکت نازل ہوگی۔ ابن خزیمہ
یمامہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا، اس کو اسلحہ لے کر دیتا ہے، اس کو ساز و سامان لے کر دیتا ہے، وہ جہاد میں جا رہا ہے اور یہ اس کی کفالت کرتا ہے یا پیچھے سے کفالت کرتا ہے، یا کسی حاجی کو تیار کرتا ہے، او خالفہ فی اہلہ، یا حاجی حج پہ گیا، مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گیا، یہ اس کے گھر میں اس کی نگہبانی خیال رکھتا ہے، او فطر صائما، یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ملا ہے، جتنا ایک حاجی کو ملا ہے، یا جتنا ایک مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کو ملا ہے۔ مسجد میں درس ہوتا ہے 10 منٹ 5 منٹ، بندہ نیت کر کے آتا ہے فجر کے بعد درس ہوگا، چلے درس بھی سنیں گے، فجر کی جماعت بھی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے بعد درس ہوگا، درس بھی 10 منٹ سن لیں گے اور مغرب کی نماز بھی با جماعت ادا کر لیں گے۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں علمی مجالس میں شریک ہونے والے بندے کے لیے خوشخبری دے دی کہ جو بندہ مسجد میں چلتا ہے، لا مسجد کی طرف چلتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا نظریہ، اس کی نیت کیا ہے کہ جا کر دین کو سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر اور اتنا ثواب دے دیتا ہے جتنا ایک حج کرنے والے حاجی کو اجر اور ثواب عطا کر دیا جائے۔ موضوع تو لمبا ہے، بڑے ایسے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نے ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جو اعمال کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے عمل کرنے والے بندے کو حج کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت کی طرف لوٹیں، ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹیں، ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں۔ جب ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں گے، اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹیں گے، یقیناً غلبہ بھی ہوگا، عزتیں بھی ہوگی، نصرت و بھی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکات بھی ہوں گی، فتنے پریشانیوں لڑائی جھگڑوں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی محفوظ کر لے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن